اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، نزولاً 59 نمبر پر ہے۔ سورۃ السبا کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اسمی گزر چکا ہے۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ماقبل ابتلا اور زجر ذکر ہوا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ عبادت کرو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے۔ یا ماقبل مسئلہ توحید ذکر ہوا، اب یہاں پر مشرکین کی شبہ کی تردید ہے۔ یا ماقبل صورت میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 50 میں، اب یہاں پر آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 73 میں اس کی تفصیل و وضاحت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ماقبل صورت کے آخر میں فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اب یہاں پر اس عذاب کا نمونہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ماقبل صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن مجید تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں پر صورت کے شروع میں ترغیب الی القرآن ہے۔ دعوی صورت مشرکین کا شبہ ہے اور اس پر رد ہے۔ مشرکین کا شبہ یہ تھا کہ جن کی عبادت ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور سفارشی بنائے ہیں، یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے منزلتاً و درجتاً ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان درگاہوں کو پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور ہمارے لیے سفارش کرے۔ مجموع البحار میں ہے کہ فإن العبادۃ ہی طلب الحوائج، کہ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگنا۔ فالاستعانۃ ہی حق اللہ تعالی، لہذا مدد صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کسی پیر، ولی، ملنگ، کسی قبر کے پاس جا کر ان سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شرک کا عقیدہ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اس کے بعد کہتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن جس کو آپ نے خود شریک قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بس یہاں تک کافی ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے آگے نہ کہو۔ تفہیمات الہیہ میں ہے کل من ذہب الی بلدۃ اجمیر او الی سالار غازی مسعود لاجل حاجۃ یطلبها السم فقد اسم اسما کبیرا من القتل والزنا، جو آدمی اجمیر گیا یا سالار غازی مسعود کے قبر کے پاس گیا اپنی کسی حاجت کے لیے کہ میری حاجت پوری ہو جائے، تو فقط اسم اسما کبیرا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، من القتل والزنا، قتل اور زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فتاوی مصریہ میں ہے من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء فی المسجد فقد کفر وقد اتفق ائمۃ المسلمین بذلک،
جو آدمی یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میری دعا قبر کے پاس زیادہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس آدمی نے کفر کیا۔ اور مسلمانوں کے تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ جو یہ نظریہ رکھے کہ میری دعا قبر کے پاس زیادہ قبول ہو جاتی ہے مسجد سے، تو وقت اتفق ائمۃ المسلمین بذالک، تمام مسلمانوں کے ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ اس آدمی نے بہت بڑا کفر کیا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی اس بنیادی شبہ کو ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید ذکر فرمائی ہے۔ اور سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں کئی ابواب ہے اور کئی مسائل ہے جو میں ساتھ ساتھ ذکر کروں گا۔ تنزیل الکتاب، اتار دے اس کتاب کا، من اللہ، اللہ رب العزت کے طرف سے، العزیز، زبردست ذات ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، یا کہ ہم نے اتارے آپ کی طرف کتاب، بالحق، کے حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، پس عبادت کرو اللہ کا، مخلصا لہ الدین، خالص کرنے والے اسی اللہ کے لیے عبادت کو، الدین العبادہ، الا خبردار، للہ الدین الخالص، خاص اللہ کے لیے عبادت ہے خالص، والذین اتخذوا من دونہ، والذین، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ اولیاء اور مددگار اور سفارشی، یہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں قریب کر دے اللہ کی طرف، زلفاً، یہ مفعول مطلق من غیر لفظی ہی ہے، زلفاً درجے میں، ان اللہ یحکم بینہم، یقین اللہ عملی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، فیما ہم فی یختلفون، ان مسائل میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقین اللہ ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو جھوٹا ہو، کفار، بڑا انکاری ہو، بڑا ناشکر ہو۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، ارادہ فرماتے، یتخذ ولدا، کہ بنا دے ولدن کوئی نائب، لاصطفیٰ مما یخلق مما یشاء، چن لیتے اللہ ان مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کیا، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے، سبحانہ، توبہ توبہ پاک اللہ نائب سے، واللہ الواحد القہار، اللہ یکتا ذات القہار، زور اور ہے، خلق السماوات، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، یکور اللیل عن النہار، اللہ رب العزت لپیٹ دیتے ہیں رات کو دن پر، لپیٹ دیتے ہیں دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اللہ نے تابع کیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، سب چلتے لاجل مسمی، ایک وقت مقرر پر، الا خبردار، هو العزیز الغفار، وہی ذات زبردست ہے، بخشنے والا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک ہی نفس سے، کیا مطلب، تم سب ایک بابا آدم کے اولاد ہو، یا من نفس واحدۃ، تم کو اللہ نے پیدا کیے ماں کے پیٹ سے، من نفس واحدہ، ایک ہی جن سے پیدا کیا ہے یا ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے منہا، من جنسہا، اس کے جن سے، زوجہ، اس کی بیوی کو، بیوی انسان کے جن سے ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام، جانوروں میں سے، ثمانیت ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں جو سورۃ الانعام میں گزر چکے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں، فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد، خلقا، ایک پیدائش کے ساتھ، من بعد خلق، من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسرے پیدائش کے ساتھ، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، ماں کا پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پس اس رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ نے بچے کی پرورش کی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم،
ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے سلطنت و بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت رہو مگر صرف وہی ہے، فانا تصرفون، کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں پھر رہے ہو، کہ جس ذات نے 3 تاریکیوں میں تمہاری پرورش کی، ماں کا پیٹ ایک اندھیرا، رحم مادر دوسرا اندھیرا، ایک باریک پردہ تیسرا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ نے تمہاری سفارش کی ہے، اس کی تقاضا یہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، مربی صرف اللہ کو مانو، ان تکفر، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی ہے، ولا یرضی لعباد الکفر، اللہ پسند نہیں کرتے اپنے بندوں کے لیے کفر، وإن تشکر، اگر تم شکر ادا کرو گے، یرضی لکم، اللہ پسند کرتے تمہارے لیے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے گناہ کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس اللہ متنبع فرمائیں گے تمہیں ان اعمال پر جو تم کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، یہ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچ جاتی انسان کو ضر، معمولی سی تکلیف، دعا ربہ، پکارتے اپنے رب کو، منیبا الیہ، رجوع کرنے والا ہوتے اس کے طرف، ثم اذا خولوا نعمت من، جب اللہ تعالیٰ دے دیتے اسے نعمت، کوئی نعمت منہ اپنے طرف سے، نسیہ بھول جاتے ہیں، ما کان یدعو الیہ، اس کو کہ پکارتے تھے ہی اللہ کے طرف، من قبل، اس سے پہلے، اس تکلیف کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، وجعل للہ اندادا، بنا دیتا ہے اللہ کے لیے شریک، لیضل عن سبیلی، تاکہ یہ بھٹک جائے، عن سبیلی، اللہ کے راہ سے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، تمتع بکفرک، فائدہ حاصل کر اپنے کفر کے ساتھ، مع کفر کا، قلیلاً تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، یقیناً تو آگ والوں میں سے، امن آئے وہ شخص ہوا قانتن، جو عجزی کرنے والا ہو، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، ساجدن، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والا ہو، وقائمن، کھڑا ہو اللہ کے سامنے، یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہو آخرت سے، ویرجو رحمت ربی، امید رکھتا ہو اپنی رب کی رحمت کا، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، هل یستوی الذین یعلمون، اے برابر ہے وہ لوگ یعلمون جو جانتے، والذین، وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے، هل یستوی الذین یعلمون قدر معبودہ، کہ اپنی معبود کی قدر کو پہچانتے ہیں، فطلبوا منہ حوائجہم، اپنی ضروریات اسی سے مانگتے، کسی اور قبر پر نہیں جاتے، صرف اللہ ہی سے مانگتے، دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں، بلا موحد اور مشرک کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے عقل والے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یا عبادی الذین آمنوا، او میرے مومن بندو، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، نیکی کا بدلہ ہے، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے نیکی کا بدلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، یا مراد اس سے ارض الدنیا، اللہ انہیں دنیا کی زمین دیں گے، یا مراد اس سے ارض الجنہ، اللہ انہیں جنت دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم، یقیناً پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر کسی اندازے کے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انی امرت، یقیناً مجھے حکم کیا گیا، ان اعبد اللہ، کے عبادت کرو اللہ کا، مخلصا لہ الدین، خالص کر کے اسی اللہ کے لیے عبادت کو، وامرت، مجھے حکم کیا گیا، بأن، تاکہ ہو جاؤں میں، اول المسلمین، سب سے پہلے تابعداری کرنے والوں میں سے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر،
اللہ اعبد، خاص اللہ کا میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص کرنے والوں اللہ کے لیے دین اپنی عبادت کو، فاعبدوا، پس عبادت کرو تم جس کی تم چاہتے ہو، من دونی، اللہ کے علاوہ، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان الخاسرین، یقیناً تاوان میں وہ لوگ، خسر انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وعالم، اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، الا، خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے واضح اور کھلا خسران و تاوات، لہم، ان کے من فوقہم، ان کے اوپر سے، ظلل، بادل ہوں گے، من النار، آگ کے، ومن تحتہم، اور نیچے سے، ظلل، بادل ہوں گے آگ کے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اسی عذاب کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے، یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو، والذین، وہ لوگ، اجتنبوا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، الطاغوت، شیطان کی عبادت کرنے سے، ایعبدوہا، یہ کہ وہ ان کی عبادت کرے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عباد، بس آپ بشارت دے میرے بندوں کو، الذین، میرے بندے وہ ہے، یستمعون القول، جو سنتے قرآن کو، القول سے مراد القرآن، کتاب اللہ، فیتبعون، پس تابعداری کرتے ہو، احسن، ان میں سے جو بہترین احکام ہے، المراد منہ التوحید، مراد اس سے توحید ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ احسن ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ احسن اسم تفضیل کا صیغہ ذکر کیا، کیونکہ احکام دو قسم پر ہے، ایک ہے عزیمت، دوسرا ہے رخصت، تو یہ لوگ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ یا تیسرا جواب یہ ہے، جب مختلف اقوال ہو، انہی میں سے اس بات کو لیتے ہیں جو احسن ہو، جو قرآن و سنت کے زیادہ موافق ہو۔ یا الاحسن، یہ اضافتی بیانیہ ہے، کل القرآن احسن، پورا قرآن احسن ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے خوبصورت بیان اتارا ہے، پورا قرآن احسن ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ، ہداہم اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اولئک ہم اولو الالباب، یہی لوگ ہیں عقل والے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، افانت تنقذ من فی النار، آیا آپ بچا سکتے ہو اس کو جو آگ میں ہو، اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا ربہم، جو ڈرتے اپنے رب سے، لہم غرف، ان کے لیے محلات ہوں گے، من فوقہا، ان کے اوپر سے، غرف مبنیہ، غرف محلات ہوں گے مضبوط مضبوط، بہتی ہوئی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا۔ علم تر، آیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ، یقینا اللہ، انزل، اتارتے، من السماء، اوپر سے، مان، پانی، فسلکہ، پس اس کو چلاتے، ینابیع، چشموں کے شکل میں، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج بھی زرعا، پھر نکالتے اس بارش کے ذریعے سے، زرعن، کھیتی کو، مختلف انواعوں کہ مختلف ہوتے اس کے رنگ، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرہ، دیکھیں گے آپ اس کو زرد، ثم یجعلوہ حطاما، پھر کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ، ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اے وہ شخص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فهو علی نور من ربی، پس وہ روشنی پر اپنے رب کی طرف سے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ شرح صدر کی علامات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرح صدر کی علامت یہ ہے کہ آپ موت کے لیے تیاری کرو گے، آپ موت کے لیے تیاری کرو گے، دنیا سے آپ کا دل نہیں مائل ہوگا، دنیا کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوگا، آخرت کے طرف آپ کی توجہ ہوگی، یہ ہے شرح صدر کی علامات۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے،
من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ کلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے اتارا ہے بہترین بیان، خوبصورت بیان، کتاب متشابہا ایک جیسے اس کے مضامین، متشابہا ای موافقا لسائر الکتب فی الاصول، قرآن مجید دوسری کتب کے ساتھ متفق ہے اصول میں، یا یشبہ بعضهم بعضا فی التصدیق، قرآن مجید کے مضامین ایک دوسرے کے مشابہ ہے کیونکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، مثانیہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین، کانپنے لگتے اس قرآن کی وجہ سے ان لوگوں کے چمڑے جو ڈرتے اپنے رب سے، ثم تلین جلودہم پھر نرم ہو جاتے، جلودہم ان کے چمڑے، وقلوبہم ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طرف، تقشعر۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل علی ان الاولیاء موصوفون بانہم عند المکاشفات والمشاہدات تارۃ تقشعر جلودہم واخری تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو مشاہدات و مکاشفات کے وقت ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان پر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ولیس فیہ ان عقولہم تزول وان اعضاءهم تستغرب، فدل علی ان تلک الاحوال لو حصلت لکانت من الشیطان۔ اس میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ و پاؤں حرکت کرنے لگتے اور پھر ان پر وجد آ جاتا ہے، یہ جو وجد وغیرہ ان میں آتے ہیں ذکر اللہ کے وقت تو یہ اصل میں شیطان کے طرف سے ہے، شیطان اسے انگلی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس پر جذب اور وجب آ جاتا ہے، وجد آ جاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے کہ اس کو کسی دیوار پر بٹھا دے اور پھر کہو کہ اب وجد لے آؤ، وجد اس پر کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر قالین ہوتا ہے، نرم نرم قالین پر بیٹھے ہوتے وہاں پر انہیں وجد آتا ہے، وجد انہی جگہوں میں آتا ہے، کسی دیوار پر بٹھاؤ پھر کہو کہ وجد لے کر آؤ۔ تو امام رازی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر وجد آتا ہے ان کے پاؤں ہاتھ حرکت کرنے لگتے ہیں تو یہ اصل میں شیطان اسے انگلی دیتا ہے، لکانت من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسی وجہ سے اس پر وجد آتا ہے۔ قرآن مجید کی صفت تو یہ ہے کہ تقشعر منہ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ومن یضلل اللہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ رہنمائی کرتے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے، اللہ جس پر گمراہی کا مہر لگا دے، فما لہ من ہاد، نہیں اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، آیا وہ شخص جس نے بچایا اپنے چہرے کو سوء العذاب، برے دن کے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن میں، وقیل للذین، کہا جائے گا للظالمین ظالموں کے لیے، ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کماتے تھے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلائے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم اللہ، بس آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے کہ ان کا وہم گمان بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، بس چکا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں الخزي، رسوائی والا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، قرآن عربیہ، یہ قرآن فصیح زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائے شرک سے۔ ضرب اللہ مثل الرجل، اللہ بیان فرماتے مثال ایک آدمی کا، فی شرکا، جس میں کئی شریک و متشاکسون مختلف، ورجلا سلما، اور ایک غلام سلما للرجل، جو صرف ایک آدمی کے لیے ہو، الیستویانی، مسئلہ ہے دونوں برابر ہے مثال میں نہیں، اشارہ اس بات کے طرف جو تم نے مختلف معبود بنائے ہیں اور ایک آدمی وہ ہے جس کا معبود صرف ایک ہے، صرف اسی سے مانگتا ہے، آئے یہ دونوں برابر ہے؟ برابر کبھی نہیں ہے،
ایک غلام ہے 5 آدمیوں کا، ایک غلام ہے صرف 1 آدمی کا، تو دونوں برابر نہیں ہے۔ اس طرح خالق و مخلوق دونوں برابر نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، اس آیت میں تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کفار نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گا ہمارا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ نے مرنا ہے تو یہ بھی مریں گے، یہ زندہ نہیں رہیں گے، سدا رہنے والے یہ نہیں ہے۔ انک میت، یقیناً آپ پر بھی موت آنے والا ہے، وانہم میتون، اور ان لوگوں پر بھی موت آنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت عرفی ہے وہ آ چکی ہے، اور موت کے انکار کسی نے بھی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے یا نہیں آئی۔ اس کے انکار اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت عرفی آ چکی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح انداز اختیار کیا کہ انک میت، یقیناً آپ پر بھی موت آئے گی، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مریں گے۔ اس طرح انداز وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی موت کا منکر ہو۔ حال یہ ہے کہ موت کا تو کوئی منکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انداز اس لیے اختیار کی کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی موت کو وہ بعید سمجھتے تھے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من قال مات محمد فاضرب عنقہ، جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا گردن اڑاؤں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے وہ خطبہ دیا من کان یعبد محمد فانہ قد مات ومن کان یعبد رب فانہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، تو بھی عبادت کو چھوڑ دے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فإنہ حی لا یموت، اللہ ایسی ذات ہے جس پر موت نہیں آئے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میں غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ تو جو حضرات اب بھی محبت کی وجہ سے موت النبی کا انکار کرتے ہیں تو بڑی گمراہی میں ہے۔ آپ کے لیے موت کے لفظ کا استعمال کو گستاخی سمجھتے، توہین سمجھتے ہیں، تو وہ بھی بڑی گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے انک میت، اے میرے پیغمبر آپ نے مرنا ہے، آپ پر موت آئے گی، اور ان لوگوں پر بھی رد ہے، ان لوگوں پر جو محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو بعید سمجھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو الگ ذکر کیا، تو بعض لوگوں سے میں نے سنا جو اپنے آپ کو مناظرین کہتے، متکلم اسلام ہو، پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں، کہتے دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو الگ ذکر کیا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت الگ ہے، امتیوں کی موت الگ ہے، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الگ ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی موت کی حقیقت یہ الگ ہے، بلکہ موت کی حقیقت ہے انقطاع الروح عن الجسد، مفارقت الروح من البدن، کہ روح بدن سے نکل جائے۔ تو جس طرح عام لوگوں کی ارواح بدن سے نکلتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی ارواح بھی بدن سے نکلتی ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 35، کہ جہاں پر بھی اس طرح انداز ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معطوف علیہ کا جو محل ہے وہ الگ ہے۔ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 35 سے وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انتا تو رہائش اختیار کر وزوجک تیری بیوی الجنہ اس باغ میں. دیکھیں یہاں پر فرمایا اسکن انتا وزوجک الجنہ. کیا مطلب؟ ہوا ایک جگہ رہتی تھی، بابا آدم دوسرے جگہ رہتے تھے. نہیں مطلب نہیں ہے. اس طرح یہاں پر بھی انک میت وانہم میتون، یہاں پر بھی دونوں کے موت کو الگ ذکر کیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے موت کی کیفیت اور حقیقت الگ ہے. دونوں کے موت انقطاع الروح عن الجسد، اس طرح عام لوگوں پر یہ تعریف صادق آتی ہے، اسی طرح پیغمبر پر بھی یہ موت آ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ انداز کیوں اس طرح اللہ نے اختیار کیا، دونوں کو مستقل ذکر کرتے کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، اس میں دونوں کا موت میں متساوی ہونا علی وجہ تاکید بیان کرنا مقصود تھا. اگرچہ درجات میں تفاوت ہوتا ہے لیکن علی وجہ تاکید بیان کرنا مقصود ہے کہ پیغمبر کو بھی موت آ چکی ہے، کہ یہ تمہارا یہ وام نہ ہو کہ پیغمبر کی روح سمٹ چکی ہے، وہ قبض ہو چکی ہے، وہ جسم کے اندر ایک طرف سکڑ چکی ہے. ایسا خیال نہ کرو، ایسا نظریہ نہ رکھو. یا اس وجہ سے الگ الگ ذکر کیا تاکہ جو مشرکین موت سے غافل ہو چکے ہیں وہ غفلت سے بیدار ہو جائے. یہ جو حضرات ہیں میں حیران ہوں ان لوگوں کی طرف. کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی حاصل ہے، حال یہ ہے آخرت کی زندگی بہتر ہے دنیاوی زندگی سے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں گزر چکا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً آخرت کا گھر ہمیشہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے. حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ ایک عالم گزرے ہیں، بہت ہی اچھے عالم تھے. وہ فرمایا کرتے تھے اصل حیاتی ہم ہے، ہم حیات کے بعد اخروی زندگی کو مانتے ہیں جو بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیاتی دنیاوی کا قائل ہونا یا اعادہ یا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیاتی دنیاوی کا قائل ہونا یہ دراصل میں موت کا انکار ہے، کہ آپ انکار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بالکل واقع نہیں ہوئی ہے. سمعینکم یوم القیامت، سمعینکم پھر تم یوم القیامت قیامت کے اندر ربکم، ہم نے رب کے سامنے تختصمون جھگڑا کرو گے. ومن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم منشیہ، کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وکذب بالصدق، جھٹلاتا ہے بالصدق، سچی بات کو اس جاؤ جب وہ بات ان کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، نہیں یہ جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. والذی جاء بالصدق، والذی وہ شخص جا جو لے کر آئے بالصدق، صدق سچائی، مراد اس سے قرآن ہے. وصدق بھی، تصدیق کی اس کی پیغمبر نے، مراد اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا والذی جاء بالصدق، وہ پیغمبر جو سچ لے کر آئے قرآن مجید. وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں پرہیزگار. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہوگا جو کچھ چاہیں گے. عند رب، اپنے رب کی طرف سے. ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا. یکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے اسوأ الذی، وہ برے چیزیں عملو جو انہوں نے عمل کیے ہیں، ان کے گناہ اللہ مٹا دے.
وَيَجْزِيُهُمْ أَجْرَهُمْ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان کو اجرہم ان کے اجر کا بِأَحْسَنِ الَّذِي وہ بہتر بدلہ جو عمل کرتے تھے. علیہ اللہ بِكَافٍ عَبْدًا اے نہیں اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندہ کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ ان لوگوں پر من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ گمراہ کرے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ بس نہیں ہوگا اس کو کوئی ہدایت دینے والا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے فَمَا لَهُ مِن مُضْلٍ نہیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا. علیہ اللہ بعزیز انتقام اے نہیں اللہ تعالیٰ بعزیز زبردست انتقام بدلے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ یا سے عدل عقلیہ ہے نفی شرک فی التصرف پر. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ پوچھیں ان سے من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قل کہہ دیجیے میرا پیغمبر افرائیتم مجھے بتلاؤ ما تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ میرے بارے میں ارادہ فرمائے بضر معمولی سی تکلیف کا هل هن کاشفات ضر آئی معبودان باطلا اس تکلیف کو ہٹانے والا ہے. او ارادنی برحمہ یا اللہ میرے بارے میں ارادہ فرمائے رحمت کا هل هن ممسکات رحمتی آئی معبودان باطلا اللہ کے رحمت کو روکنے والے ہیں نہیں. قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ علیہ توکل اسی اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے المتوکلون توکل کرنے والے اعتماد کرنے والے. قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر یا قوم اے میری قوم اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنے طریقے کے مطابق انی عامل یک میں بھی عمل کرنے والے اپنے طریقے کے مطابق. فسوف تعلمون قریب تم جان لوگے من یاتیہ عذاب اس شخص کو کہے گا اس کے پاس عذاب یخزی رسوا کرے گا اس کو ویحل علیہ عذاب مقیم نازل ہوگا اس پر عذاب ہمیشہ. انا انزلنا علیک الکتاب یا کہ ہم نے اتارے آپ کی طرف کتاب کو للناس لوگوں کے لیے بالحق کے حق کے ساتھ. فمن اہتدی پس جس نے ہدایت حاصل کی فلنفسہ پس اس کا فائدہ اس کے نفس کے لیے. ومن ضل جو شخص گمراہ ہوا فانما یضل علیہا یقیناً اس کے گمراہی کا سزا اسی پر ہے. وما انت علیہم بوکیل نہیں آپ ان پر ذمہ وار. اللہ یتوفی الانفس اللہ قبض کرتا ہے الانفس روح کو عند موت یا موت کے وقت ظاہرا و باطنا والتی ان لوگوں کے ارواح بھی قبض کرتے ہیں لم تمت جو مرے نہیں فی منامها اس کی نیند میں ظاہراً فیمسک التی قضا علیہ الموت پس روکتے اللہ تعالیٰ ان کو کہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے پر موت کا. ویرسل الاخری چھوڑتے اللہ تعالیٰ دوسرے روح کو علاج المسمى ایک وقت مقرر تک. ان فی ذلک الآیات یقین اس میں البتہ دلائل ہے لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. دیکھیے مختصراً ایک ہوتا ہے روح حیات دوسرے نمبر پر ہوتا ہے روح ادراک. جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو روح حیات ہے وہ موجود ہوتی ہے اور جو روح ادراک ہے وہ چلا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ نہیں سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. اگر اللہ کو یہ منظور ہو کہ اس آدمی نے مرنا ہے تو فیمسک التی قضا علی الموت جو روحی ادراک ہے اس کو بھی وہاں پر روک دیتا ہے اور جو روحی حیات ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو نیند ہے اخو الموت یہ موت کا بھائی ہے. اور ہم دعا بھی یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. علامہ نصفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کما ان فرمایا ہے کہ یہاں پر تشبیہ دی ہے نیند کو موت کے ساتھ من حیث انہم لا یتمیزون ولا یتصرفون کما ان الموت کذالک. جس طرح جو آدمی سو جاتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ تصرف کر سکتا ہے اسی طرح مردے بھی نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے نہ تصرف کر سکتے ہیں. اور تفصیل میں ابن جزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان النائم کالمیت من حیث انه لا يسمع ولا يتصرف ولا يتمیز کہ جو نائم ہوتا ہے سویا ہوا ہوتا ہے وہ مردے کے طرح ہے وہ نہ سنتا ہے وہ نہ تصرف کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو پہچان سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے بات ذہن میں رکھے کہ نفس حیات بوقتی موت سلب ہو جاتا ہے. نفس ادراک
بوقتی نوم سلب ہو جاتا ہے، بیدار ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا نفس، اللہ یتوفی الانفس، نفس کیا ہے؟ تو یہاں پر نفس انسانی ایک جوہر نورانی روحانی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اس کی روشنی تمام اجزاء میں پھیل جاتی ہے، بیداری میں ظاہراً اور و باطناً روشنی پہنچتی ہے، نیند میں ظاہراً بدن سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے، موت میں ظاہراً اور باطناً دونوں سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي، اللہ اس روح کو روک لیتے، اور یہ حضرات کہتے نہیں، روح واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفاطر میں آیت گزر چکے ہیں وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، جس کو اللہ روکے تو کوئی اور چھوڑنے والا اس کو نہیں ہے۔ اور یہ حضرات کہتے نہیں، مرنے کے بعد پھر اعادہ روح ہوتا ہے فی الجسد، جسد میں۔ اب یہ جو روایت ہے تو عاد الروح فی جسدی کہ انسان کے جسم میں روح واپس آ جاتے، پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اعادہ سے مراد اعادہ حلولی مراد نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اسی طرح جسم میں روح واپس آ جاتا ہے جس طرح اب ہمارے اندر ہے، تو یہ تو اعادہ حلولی آپ نے ثابت کی جو اس قرآن مجید کے آیت کے منافی ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کہ اللہ روک لیتے ان کو جن پر اللہ رب العزت نے موت کا فیصلہ کیا۔ علامہ قرطبی فرماتے وما قبضه فی حالت الموت فهو يمسك ولا يرسل الى یوم القیامہ، کہ جس کو اللہ نے روکے رکھا تو پھر وہ ممسک ہے، پھر وہ روک جاتا ہے، قیامت تک وہ روح واپس اس جسد میں نہیں آتی۔ یہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح حدیثی مسروق میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا شہداء سے کہ مانگ کچھ، انہوں نے کہا کیا مانگے؟ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ مانگو، تو انہوں نے یہ سوال کیا ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیل اللہ مرۃ اخری، تاکہ ہمیں قتل کیے جائے، ہمارے ارواح ہمارے اجساد میں واپس ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فلما رأى ان لیس لهم حاجہ ترکوا، جب اللہ دیکھے کہ ان کے دل میں کچھ اور آرزو نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد حقیقتاً یہ ارواح اس جسد میں واپس نہیں آتے۔ علامہ مزاری رحمہ اللہ فرماتے وَلَا يُرَدُّ إِلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُنْتَفَخَ نَفْخَةُ الْبَعْثَةِ نَفْخَةُ الْبَعْثَةِ وَلَا يُرَدُّ، یہ روح واپس نہیں آتی إِلَى الْبَدَنِ، بدن کی طرف، حَتَّى يُنْفَخَ نَفْخَةُ الْبَعْثَةِ، یہاں تک کہ دوبارہ اٹھنے کا نفخہ پھونکا جائے۔ اس طرح علامہ روح المانی نے، امام رازی نے کبیر میں، ابن جریر نے، سب نے اس بات کو ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ روک لیتے ہیں، پھر اس بدن تک حقیقتاً واپس اس روح کا اعادہ نہیں ہوتا۔ اب جو روایت بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ تعاد الروح فی جسدہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ روح جو ہے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے شرح ابو داؤد میں ذکر کیا ہے کہ یہ اعادہ عارضی ہے، اس کے وجہ سے حیات حقیقیہ مستقلہ ثابت نہیں ہوتی، لہذا جب یہ اعادہ عارضی ہے تو اس وجہ سے حیات مستقرہ ثابت نہیں ہوئی۔ اور ابن عبد الہادی المالکی نے، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ اعادہ عارضی ہے، اس سے حیات حقیقیہ مستقلہ ثابت نہیں ہوتی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا ہے مرقات میں جلد 1 صفحہ 188 میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
اعادہ روح میں توقف کی ہے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي، اللہ روک لیتے، حدیث میں اعادہ ہے، تو لہذا سکوت ہی بہتر ہے۔ لیکن اس بارے میں اتفاق ہے کہ تعلق الروح، جو روح کا تعلق جسد کے ساتھ ہے، یہ بطریق الحلول نہیں ہے۔ جو حضرات تعلق کا رٹ لگاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جان تعلق کا کون منکر ہے؟ آپ کون سا تعلق کہتے ہو؟ تعلق کی حلولی کہتے ہو یا غیر حلولی؟ اگر تعلق کی حلولی تصرف کہتے ہو تو ثابت کرو اس کو قرآن مجید کے نص سے یا خبر متواتر سے۔ اگر تم صرف تعلق کی غیر حلولی کہتے ہو تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، بقدر ما یتعلم و بقدر ما یتلذذ، اگرچہ اس بارے میں جو روایت ہے وہ خبر واحد ہے، لیکن چونکہ سلف نے اس کا قول کیا لہٰذا اتنے حد تک ہم مانتے ہیں۔ لیکن تعلق کی حلولی کا قول اگر تم کرتے ہو تو یہ نظریہ پھر قرآن کے خلاف ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اے بنایا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفعاء کئی سوارشی، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ اختیار نہیں رکھتے کسی چیز کا، ولا یعقلون، نہ وہ سمجھتے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر للہ الشفاعۃ جمیعا، خاص اللہ کے لیے سفارش کے اختیار ہے، جمیعاً سب کے سب، لہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب یاد کیا جاتا اللہ تعالیٰ کو اکیلا، اشمئزت قلوب الذین، تنگ ہو جاتے ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے دن پر، جب یاد کیے جاتے ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ ہے، اذا ہم یستبشرون، اچانک یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے پھر۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہم یا اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہری چیزوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ فرمائیے میرے بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ولو ان للذین تخویف اخروی، اگر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں جمیعاً سب کے سب، ومثل اور اس کے مثل معاوس کے ساتھ، لافتدوا بھی، پس فدیہ دے یہ لوگ اس کے ذریعے سے، من سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن میں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وبدا لہم، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما وہ کچھ، لم یکونوا یحتسبون، جن کے لوگ وہم گمان بھی نہیں کرتے تھے، وبدا لہم، ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، سیئات ما کسبوا، وہ برائی جو انہوں نے کیے، وحاق بہم، نازل ہو جائے گا ان پر وہ عذاب جن کے ساتھ وہ ٹٹا و مذاق کرتے تھے، اذا مس الانسان، جب پہنچتے انسان کو ضرور معمولی سی تکلیف، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم دے دیتے ان کو نعمت منا، اپنی طرف سے، قال، وہ کہتا ہے انما اوتیت علی علم، یہ جو نعمت مجھے دی گئی ہے علی علم، میرے علم ہنر کی وجہ سے دی گئی ہے، بل یہ فتنہ نہیں، بلکہ یہ امتحان ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، قد قال الذین من قبلہم، تحقیق اس طرح باتیں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس فائدہ نہیں دی ان کو ان اعمال نے جو وہ کماتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پہنچ گئے ان کو سیئات وہ برائی جو انہوں نے کیے، والذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب پہنچے گا انہیں وہ برائی جو انہوں نے کمایا ہے، وما ہم بمعجزین، نہیں ہے یہ لوگ کمزور کرنے والے اللہ کو، اولم یعلموا، یہ لوگ یقین نہیں کرتے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتے ہوئے، یقدر، تنگ فرماتے جس کے لیے چاہتا ہے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ دلائل ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یا عبادی الذین، اے میرے بندو جنہوں نے اسراف کیا اپنے اوپر، بالشرک والکفر، کفر کیا، شرک کیا، اپنے اوپر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو بعد الایمان، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین اللہ معاف فرماتے گزشتہ سب گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا، اصول فوز نمبر 2، رجوع کرو اپنے رب کے طرف شرک سے، واسلموا له، اصول صواب، واسلموا له، جھک جاؤ اس اللہ کے لیے، من قبل ان یاتیکم العذاب، پہلے سے کہ آئے گا تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔
واتبعوا پیچھے چلو احسن ما انزل الیکم من ربکم اس بہترین بات کی طرف، اس بہترین مسئلے کی طرف جو اتارا گیا تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے، من قبل پہلے اس سے کیا آئے گا تمہارے پاس عذاب اچانک، پھر وانتم لا تشعرون تم جانتے بھی نہیں ہوں گے، ان تقول اللہ تقولا تاکہ نہ کہ کوئی نفس حسرت ہے افسوس ہے اس پر جو میں نے کوتاہی کی تھی، فی جنب اللہ اللہ کے حق میں، ان کنت لمن الساخرین یقیناً تھا میں مذاق کرنے والوں میں سے، او تقول یا یہ نہ کہے لو ان اللہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے لکنت من المتقین ہو جاتا میں من المتقین جہنم سے بچنے والا، او تقول یا یہ نہ کہے حین تلی العذاب جس وقت آپ دیکھیں گے عذاب کو، لو ان لی کرہ اگر میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا دنیا میں، فاکون من المحسنین بس ہو جاتا میں نیکی کرنے والوں میں سے، بلا کیوں نہیں قد جات کا آیات تحقیق آیتیں تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا پس تو نے جھٹلایا اس کو، واستکبرتا تکبر کیا، وکنت من الکافرین تا تو انکار کرنے والوں میں سے، ویوم القیامت قیامت کے دن تری الذین دیکھو گے آپ ان لوگوں کو کذبوا علی اللہ جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وجوہ مسودہ ان کے چہرے کامل سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین یعنی جہنم میں ٹھکانہ تکبر والوں کے لیے، وینجی اللہ الذین اتقوا اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو بچتے رہے شرک سے، بمفازتہم ان کے شرک کے بچنے کے وجہ سے، بمفازتہم بسبب مفازتہم اس لیے کہ وہ شرک سے بچتے رہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت انہیں نجات دیں گے، لا یمسہم السوء انہیں نہیں پہنچے گا کوئی تکلیف، ولا هم یحزنون یہ لوگ غمگین ہوں گے، اللہ خالق کل شیء اللہ پیدا کرنے والے ہر چیز کو، وہ اعلیٰ کل شیء وکیل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ وار ہے، لہو مقالید السماوات یا سے 5واں باب ادلہ توحید پر دلیل وحی ذکر ہے، اور ثمر ادلہ لہو مقالید السماوات اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی چابی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے آیات کے ساتھ یہ لوگ ہے الخاسرون کامل خسارہ اٹھانے والے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر افغیر اللہ تامرون یا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ عبادت کروں میں، اے نادانو وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیکَ تحقیق کوئی کی گئی میرے طرف، تحقیق کوئی کی گئی لیکن تیرے طرف إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لئن اشرکت بالفرض اگر آپ نے شرک کیا مخاطب، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ضائع ہو جائے گا تیرا نیک عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہو جائے گا تو تاوان اٹھانے والوں میں سے، بل اللہ بلکہ خاص اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ ہو جا تو شکر کرنے والوں میں سے، وما قدر اللہ انہوں نے تعظیم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حق کا قدر حق کا تعظیمی حق تعظیم، والارض جميع عظمت الہی زمین سارا کا سارا قبضتہ اس کے قبضے میں ہوگا، یوم القیامت قیامت کے دن، والسماوات آسمان مطویات لپٹے ہوا ہوں گے، بیمینہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں، یہ کنایہ ہے من القدرت والعظمہ سبحانہ پاک اللہ تعالیٰ و تعالی بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ تخویف اخروی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ پس بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، ماتا الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے، ثم نفخ فی اخری پھر پھونکا جائے گا اس میں سور میں اس اخری دوسرے مرتبہ، فاذا هم قیام ینظرون اچانک یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ینظرون دیکھتے ہوں گے، واشرقت الارض بنور ربها روشن ہو جائے گا زمین بنور ربها آپ کے رب کے نور کے ساتھ، وضع الکتاب رکھا جائے گا الکتاب اعمال نامہ، وجیء بالنبی انبیاء کو لایا جائے گا، والشہداء شہداء کو لایا جائے گا، مراد اس سے انبیاء ہے جیسا کہ سورۃ النساء میں گزر چکا ہے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، آپ بیان کریں گے کہ میں نے ان کے سامنے حق مسئلہ بیان کیا تھا، وقضی بینہم بالحق فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، یا والشہداء دوسرا گواہ ہے فرشتہ اور تیسرا گواہ ہے انسان کے اعضاء اس کے اوپر گواہی دیں گے، وتشہد علیہم السنتہم جیسا کہ سورۃ یاسین میں گزر چکا ہے، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحق ٹھیک ٹھیک اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ووفیت کل نفس پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت جو کچھ اس نے کیا ہے، وَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں،
وسیق الذین کفروا، ہنکایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جہنم جہنم کی طرف، زمرہ جماعتوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب یہ آ جائیں گے جہنم کی طرف، فتحت ابوابها، کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، یا پر وہ ذکر دے کیا اچانک کھول دیے جائیں گے تاکہ جہنم کا بڑاس اور اس کی گرمائشی محسوس کرے۔ وقال لهم خزنتها تذلیل المجرمین، کہیں گے ان سے خزنت اس جہنم کے پیرادار، الم یاتکم رسول منکم، نہیں آتے تمہارے پاس، رسول پیغمبر منکم تمہارے جن سے، یتلون علیکم آیات ربکم، فریض اول کہ بیان کرتے تم پر ہماری آیات، بیان کرتے تم پر تمہاری رب کی آیات، وینذرونکم، فریض دو ڈراتے تمہیں، لقاء یومکم، اس دن کے ملاقات سے جو یہ، قالوا وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس نذیر بھی آئے تھے، ہمیں ڈرایا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن ثابت ہو گئی تھی عذاب کی بات کافروں پر۔ قیل کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ وسیق الذین، عزت احترام سے لے جایا جائے گا ان لوگوں کو، اتقوا جو ڈرتے اپنے رب سے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ جماعتیں بنا کر، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے اس جنت کے پاس، وفتحت ابوابها، پہلے سے درا حال ہے کہ وہ دروازے پہلے سے کھلی ہوئی ہوگی، وقال لهم خزنتها، کہیں گے ان سے اس جنت کے پہرہ دار، سلام علیکم، سلام تم پر، یہ اکرام ہے مومنین کا، تو تم ہمیشہ رہو، پاک رہو ہر قسم کی معاصی سے، فادخلوا، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین ہمیشہ، وقالوا، جنت کہیں گے بطور شکر، الحمدللہ الذی، پاک وہ ذات، تمام صفات کرسازی خاص اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچا کیا ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو، اور اورثنا الارض، ہمیں مالک بنا دیا زمین کا، واورثنا الارض، یہاں پر جنت کے سرزمین کے لیے وراثت کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ وراثت پر شفا نہیں ہوتا، یا وراثت کا لفظ ذکر کیا، اصل میں جنت بابا آدم کی تھی، دوبارہ اس کی اولاد کو مل گئی ہے، نتبوأ من الجنہ، ہم جگہ پکڑتے جنت سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے، ونعم اجر العاملین، واہ واہ ہے اجر عمل کرنے والوں کا، وتری الملائکۃ، دیکھیں گے آپ فرشتوں کو، حافین، گرہ لگائے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، باقی بیان کرتے اپنے رب کے تعریف کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان حق کے ساتھ، وقیل، نعرہ لگے گا جنت میں، الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام مخلوق کا، جس نے ہمیں خوبصورت محل دے دیا، جنت دے دیا، اس ذات کا شکر ہے۔ سورت میں بنیادی طور پر دعوت تھا، وہ کہتے تھے ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔